آپ سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری تو سنی ہوگی کہ کس طریقے سے ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں گرایا. پھر مصر کے کچھ لوگ آئے, انہوں نے ان کو وہاں کنویں سے نکالا اور مصر کے بازار لے گئے, ان کو وہاں فروخت کر دیا. پھر مصر کے جو عزیز مصر تھے انہوں نے اس کو خرید لیا ان کو, اور اس کے بعد کچھ سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کی حکومت سے نواز دیا, کنگ آف ایجپٹ بنا دیا. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ ایویں بس ہو گیا سب کچھ؟ مطلب خام خواہ اس میں کوئی ایسی پلاننگ نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی سمٹری تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی تقدیر اس طریقے سے بنائی ہوئی تھی. ان کی قسمت کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہوا تھا, جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک پیٹرن ڈرا کیا ہوا ہے ساتوں آسمانوں کا, ساتوں زمینوں کا. سیم ایگزیکٹ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے بھی لائف کے پیٹرن ڈرا کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی قسمت لکھی ہوئی ہے, ہم سب کا فیٹ, ہم سب کی ڈیسٹنی سیلڈ ہے. جو ڈے 1 سے ڈے اینڈ تک ہم نے جو بھی کرنا ہے, جو ہو چکا ہے, جو ہوگا, سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اس دریا کے پاس اور ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ پر انہوں نے اتنا توکل رکھا کہ اللہ ہی مجھے راستہ دکھائے گا. اور پیچھے فرعون کی پوری فوج تھی اور فرعون تھا, تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے اس توکل کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ راستہ اس سی کو پارٹ کر دیا, اور کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگ گزر گئے اور فرعون اسی راستے سے ڈوب گیا. تو یہ سیمیٹری نہیں تھی, یہ پیٹرن نہیں تھا, یہ ایک پیٹرن تھا, پری پلان تھا کہ ایسا ہوگا, یہ ایسی مثال بنے گی, آنے والے لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ اللہ پر توکل کرنا ہے, اللہ پر یقین رکھنا ہے, اور اللہ پر ہی صرف یقین رکھنا ہے, اور اس کے علاوہ کسی اور چیز پر ٹرسٹ نہیں کرنا. صرف اللہ کو ہی اپنا وحدہ لا شریک ماننا ہے, اللہ کو ہی اپنا بہترین مددگار ماننا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھنی, اور اللہ سے نا امید نہیں ہونا, کیونکہ اللہ ہی تو ہے دینے والا. اس کے علاوہ کون ہے جو ہمیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے جو ہماری خواہشوں کو, ہماری فریاد کو, ہماری گریہ وزاری کو سنے گا. تو یہ جو دو ہمارے بہت بڑے عظیم نبیوں کی کہانیاں ہیں, ہمارے پروفٹس کی سٹوریز ہیں, ان سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ان سے ہمیں 2 چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں لگانی, اور دوسرا اللہ تعالیٰ ہی بہترین مددگار ہے, اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا, اللہ ہی مدد کے لیے وسیلے پیدا کرتا ہے, اور اللہ ہی بہترین مددگار ہے. ٹھیک ہے, تو جس طریقے سے فار ایگزامپل اگر حضرت یوسف علیہ السلام وہیں کنویں میں سوچ لیتے کہ پتہ نہیں اب میری زندگی میں آگے کیا ہوگا, اب میں کیا کروں گا, کیا میں ہمیشہ کنویں میں ہی رہوں گا, تو پھر ان کی لائف میں کیا ہوتا. لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا, اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کیا, اللہ کی ذات کو بہتر جانا کہ اللہ میرا حامی و مددگار ہے, وہ میری مدد کرے گا, وہ مجھے اس کنویں کے اندھیرے سے نکالے گا, میری مدد کرے گا, میری رہنمائی فرمائے گا. پھر بھی ان کا اس ڈیپتھ میں بھی, اس ڈارکنیس کی ڈیپتھ میں بھی اللہ تعالیٰ پر توکل تھا. تو ہم اپنی لائف کے ان ایریاز میں جہاں ہم تھوڑی سی کوئی مشکل آتی, گھبرا جاتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جیسے اب سب ختم ہو گیا, اب اللہ تعالیٰ تو ہمیں کبھی بھی نہیں سنے گا. کیوں نہیں بھی سنے گا؟ اللہ ہی تو ہے جو ہمارے حالات بہتر کرنے والے, اللہ ہی تو ہے جو ہمیں یہ چیزیں سکھا رہا ہے, جو ہمیں ہمارے نبیوں کی جو سٹوریز گزری ہیں یہ ہمارے لیے عملی جامع ہے, ہمیں سکھانے کے لیے ہی تو ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے, کیسے اللہ پر توکل کرنا ہے, اللہ پر ٹرسٹ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کو عظیم جاننا ہے, اللہ سے امید رکھنی ہے, اللہ پر توکل کرنا ہے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پانی کے پاس جہاں کھڑے تھے, اس دریا کے پاس, اگر یہ سوچ لیتے کہ اب مجھے تو کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا, اللہ تعالیٰ بھی میری مدد نہیں کرے گا, وہ اس طرح نیگیٹو ڈاؤٹس لا سکتے تھے. وہاں سچویشن اس ٹائپ کی تھی, بالکل زیرو تھا, مطلب کچھ بھی نہیں تھا اس ٹائم, کہ ان کو کوئی آپشن, کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے امید لگائی کہ اللہ ہی میرا مددگار ہے اور وہی مجھے راستہ دکھائے گا, اور اللہ تعالیٰ نے ویسا کیا. کیونکہ ہم جب اپنی ڈیپتھ میں ہوتے ہیں نا, ایک ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں کہ جہاں ہمیں پتہ ہے کہ اب کچھ بھی نہیں رہ گیا, تو وہ ہمیں وہاں آزما رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کہیں اب یہاں نا امید تو نہیں ہو جاتا, کہیں وہ شیطانی وسوسوں میں تو نہیں آ جاتا, کہیں وہ اپنے ذہن کے قابو میں تو نہیں آ جاتا, اپنی ان نیگیٹو سوچوں میں تو نہیں آ جاتا, یا پھر وہ مجھ پہ توکل کرتا ہے, یا ساری امیدیں مجھ سے باندھ دیتا ہے, یہ سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں پھر ٹیسٹ کرتا ہے ہماری ڈارکیسٹ پیریڈ آف ٹائمز میں. تو یہاں پر ہمیں ہوپ لیس نہیں ہونا. آپ کی لائف کا جو بھی فیز ہے, آپ کے پاس جاب نہیں ہے, آپ ان امپلائڈ ہے, آپ کا بزنس ورک نہیں کر رہا, آپ کے پاس دولت نہیں ہے, شہرت نہیں ہے, نام نہیں ہے, مقام و مرتبہ نہیں ہے, عزت نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, اچھا ہسبینڈ اینڈ وائف نہیں ہے, تو آپ نے اس معاملات میں صبر کرنا اور اللہ سے دعا مانگنی ہے, اور ہوپ لیس نہیں ہونا, کسی بھی صورت میں ہوپ لیس نہیں ہونا. پھر بھی امید رکھنی کہ اللہ تعالیٰ بہت بہتر کرے گا, بہتر نہیں تو بہترین کرے گا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ورک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری لاجک سے باہر ورک کرتے ہیں. ہم اتنا سوچ رہے ہوتے ہیں اور اس کے پلانز بہت بڑے ہوتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے. تو استغفار کو کبھی بھی نیگیٹو چیزوں کی وجہ سے نہ چھوڑیں, استغفار کریں. آپ کی جو بھی سچویشن ہے اس کا حل اس ورڈ میں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راحت فرمائے گا, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تم اسے استغفار کرو, میں تمہیں ہر مشکل اور ہر پریشانی سے نکالوں گا, اور میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے.
تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہم بھی تو یہی اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو یہ 2 چھوٹے ورڈز اگر ہم پڑھیں اپنی زندگی میں، اس کو اپلائی کریں اور ہمیشہ کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں اس کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ ہماری وہاں سے مدد کریں گے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو ہماری سنے گا، کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کرے گا، کوئی نہیں ہے جو ہمیں صحیح گائیڈ کرے گا، کوئی ہمارے ساتھ اتنا سنسیئر نہیں ہے، کیونکہ صرف وہی ذات سب سے زیادہ سنسیئر ہے. اس نے ہی ہمیں بنایا ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے، اور وہی ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے. 70 ماؤں جتنا نہیں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ، انلمیٹڈ. ایک ماں ہی ہمیں کتنا پیار کرتی ہے. تو جب 70 مائیں مل جائیں اور 70 سے بھی زیادہ مل جائیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. اس کی کوئی حد نہیں ہے. ہم ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے دور نہیں ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے. ہم 1 قدم بڑھائیں اور وہ 10 قدم ہماری طرف بھاگ کے آتا ہے. تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہوں، اللہ پر توکل رکھیں. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا جتنے بھی ہمارے نبی ہیں، انبیاء کرام ہیں، ان کی لائف کی سمٹریز بنائی ہیں، پیٹرنز بنائے ہیں. ہم سے آج سے پہلے ہمارے جو بڑے گزر گئے ان کی لائف کے پیٹرن اب ہم دیکھتے ہیں. جو ایک بک بنی تھی، ہمیں سٹوریز ان کی پتہ ہیں، ان کی لائف میں کیا کیا ہوا ہماری آنکھوں کے سامنے تھا. ٹھیک ہے. اور ہمارے والدین، اس طریقے سے ہم لوگ، ہماری اگلی جنریشنز، سب کی سٹوری سیٹ کی ہوئی ہیں، سب کے پیٹرنز ڈیزائنڈ ہیں، سب کچھ تیار ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، اس کے ساتھ ابھی کیا ہو رہا ہے، اس سے پہلے یہ کیا کر چکا ہے، یہ کر چکی ہے. سب اللہ تعالیٰ کے علم میں، اللہ تعالیٰ کی حکمت میں. اللہ جانتا ہے. اسی لیے پریشان ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ مضبوط کریں. اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری سچویشنز بتائیں. وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، اسے اپنی سچویشنز بتائیں، اپنے حالات سے آگاہ کریں، جبکہ وہ جانتا ہے. لیکن پھر بھی اس کو آپ کا بات کرنا بہت پسند ہے، اس کو بہت پیار ہے اس چیز سے. تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ جب ہمارا رب، جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، ملین آف بلینز گیلیکسیز، یونیورس، ملٹی ورس کا مالک ہے، لیکن وہ ہمیں اتنے پیار سے سننا چاہتا ہے. بار بار وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس ہیں. تو کیا چیز ہے جو ہمیں روک رہی ہے؟ صرف یہ شیطان اور وسوسے اور حالات سے مایوسی. یہ غلط چیزیں ہم نے دور کرنی ہے اپنی لائف سے، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے بالکل صاف اور شفاف طریقے سے. اپنے راستے سے کی چیزوں کو ہٹانا ہے. اور یہ چیزیں ہٹانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ استغفار. استغفار کو جتنا ہم پڑھیں گے اتنی یہ چیزیں دور ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوں گی، آسانیاں ہوں گی، ہمارے معاملات بھی بہتر ہوں گے، ہمارے ساتھ بھی معجزے ہونا پاسبل ہے جس طرح نبیوں ولیوں کے ساتھ ہوئے. تو یہ چیز ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن تب جب ہم اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں، اللہ پاک پر پورا ٹرسٹ رکھیں، اللہ سے سچی امید لگائیں کہ اللہ ہی ہے جو ہماری خواہشات کو پورا کرنے والا ہے، اللہ ہی ہے جو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ ہی ہے جو دکھیاری کی فریاد سننے والا ہے. اس کے علاوہ کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ. تو جتنا ہو سکے استغفار پڑھیں، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ کو وہاں سے نوازیں گے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سمپل، دیٹس اٹ. بس استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی سچویشن بتائیں، دعا مانگیں. سچی طرف سے جو دعا آپ مانگیں گے وہ کوئی بھی آپ کے لیے نہیں مانگ سکتا. باقی بھی آپ کے لیے مانگتے ہوں گے دعا، لیکن جو تڑپ، جو گریہ ازاری، جو فکر آپ اپنی دعا کو لے کر رکھتے ہیں نا، وہ کوئی اور نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ سچویشن آپ کے ساتھ ہو رہی ہے. اگلے کے ساتھ جب ہوگی تب اس کو آئیڈیا ہوگا، لیکن اس کی ڈیپتھ تب تک آپ کو ہی پتہ ہے جب تک آپ کے ساتھ وہ چیز ہو رہی ہے. تو آپ خود اس چیز کے لیے دعا مانگیں، تڑپ سے استغفار کریں، سچا پیور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سنے گا اور آپ کو ضرور نوازے گا. اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہی آسانیاں فرمانے والی، رحم کرنے والی. یہ تو ہم ہیں جو اپنے آپ پر بوجھ ڈالتے ہیں چیزوں کا اور غلطیوں کا، گناہوں کا، لیکن اللہ پھر بھی ہمیں معاف کرنے والا اور ہمارے لیے پھر بھی آسانیاں کریٹ کرنے والا ہے. تو اس رب سے کیسے ہم محبت نہ کریں؟ اس کے ساتھ جتنا ہو سکے کلوز ہو، ریمیمبرنس میں اس کی رہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، استغفار پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت بہتر کرے گا. آمین.